ومنكر فزائرهم ومصائبهم وبلاوتهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. صلوات محمد سب سے پہلے دعا ہے، التجا ہے کہ مالک ذل قدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آل محمد کا کریم اللہ جو میرا بھائی بزرگ احباب مائیں بہنیں جو آس منت مراد لے کر آئے ہیں، آل محمد کا کریم خالق ہر ایک کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، اجر کثیر عطا فرما. اور جو رزق لینے آیا اسے رزق عطا فرما، جو اولاد لینے آیا انہیں اولاد عطا فرما، جو خیر لینے آیا انہیں خیر عطا فرما. اللہ زیدی برادران کا یہ تاریخی جشن اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آدم بھائی کو اولاد عطا فرما. جن کے میں نام لے سکا اور نام نہیں جانتا، اجتماعی دعا کر رہا ہوں، مولا ہر ایک کو مراد عطا فرما. اور لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، حاصل دعا، کل دعا، آمین ضرور کہنا اور یک زبان کہنا کہ مولا اس پورا شوق دور میں ہمارے حقیقی وارث کے ظہور میں تاجیل فرما. ایک مل کے صلوات پڑھ دیجیے محمد. کم کریے گا، درود مل کے پڑھ دیجیے محمد. ارباب دانش جی بے بہتر، ارباب دانش ویل علم حضرات، موالیان حیدر قرار واشقان رسول خدا، عزاداران مظلوم کربلا، آج بالحمدللہ 9 شوال المعظم آپ حضرات کی زیارات کا شرف حاصل ہوا. اور لاکھ شکر اس خدا کا، میرے بھائی سے میرا وعدہ تھا کہ میں آؤں گا. میں کہہ رہا ہوں لاکھ شکر اس خدا کا کہ جس نے وعدہ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ جشن با وفا کا تھا. ماشاءاللہ آل محمد آپ کو سلام علیکم. تو جتنا آپ حصول علم لیں گے اتنا میں منبر کی بلندیوں سے کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچا سکوں. جشن کے ایام میں نیند بھی نہیں پورے پاکستان میں ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں، لیکن جتنا آپ لیں گے کسی تھکن کے بغیر. ویسے بھی ہر جشن میں کہہ رہا ہوں، ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ علی والا کبھی تھکتا نہیں ہے اور نہ ہی علی والا کہیں مایوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا تعلق ان سے ہے جو احسن ہے. یوسف بھی ان کے در کا حسین کہلاتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ کی پاکیزہ توجہ اور سماعت کی نظر زاہد عباس حیدری آج کا جشن پڑے گا. اور آج 9 شعبان لگ گئی ہے اور نبی کے چاہنے والوں، علی کے غلاموں، یہ وہ پاکیزہ ساتیں ہیں جن میں مسکرانا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر. جن میں مسکرانا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ آل محمد کا ذکر ہے اور یہاں مسکرانا بھی عبادت ہے. اب میں نے ایک جگہ پہ یہی حدیث تلاوت کی تو سارے اس سے پہلے اسی طرح خاموشی تھی جس طرح یہاں ہے. توجہ فرمائیے گا. اور میں نے حدیث تلاوت کی، میں نے کہا معصوم کا فرمان ہے کہ خاموشی عبادت ہے. اب ہر ایک بندے کی آواز ہے سبحان اللہ. میں نے کہا لیکن سامعین حدیث پوری تلاوت فرمائیے گا. میں نے کہا جی کس طرح؟ میں نے کہا رسول اللہ نے فرمایا تھا اس کے بعد پھر تم جانو اور علی جانے. اس جملے سے مجھے پتا کرنا ہے کہ زاہد عباس حیدری نے آگے کتنا پڑھنا ہے اور میری جان آپ نے آگے کتنا سننا ہے. میں نے کہا عالمین کے رسول نے، آمینہ کے چاند نے، سورت بطحا نے، واللیل کی زلفوں والے نے، والشمس کے چہرے والے نے، والفجر کی سورت نے، والقمر کے چاند نے، آفتاب کی ضیاء نے، سورج کی حیا نے، چاند کے ذلے نے، آقا تاروں کے تبسم نے، چاند کی حیا نے، سورج کی ضیاء نے، کہکشاں کی آبرو نے، مجمع کی زینت نے، مجمع کی طرف دیکھا اور کہا اگر سنتی ہے تو پھر حدیث پوری سنو. آمینہ کے چاند نے اگر اعلان کہا تو سنو. جاہلوں میں پھر کہہ رہا ہوں، جاہلوں میں خاموشی عبادت ہے اور ہمارے ذکر میں خاموشی منافق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ جو ذکر سننے آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مسکرا رہے ہو، یہ بھی عبادت ہے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. لیکن اپنے معیار کو یوں بلند کریے گا. اب معراج دینے لگا اس ذکر کی. جاہلوں میں خاموشی عبادت ہے اور ہمارے ذکر میں خاموشی منافقت ہے. اور میں نے جس حدیث کو، جس فرمان کو نقل کیا اور
ممبر سے تلاوت کی ہے نا، اس میں سرکار فرماتے ہیں اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں، ہم سارے کے سارے محمد ہیں، یہ سارے نور محمدیت سے ہیں، تو پھر اسے میں نعت نبی بھی کہہ سکتا ہوں۔ بے شک بے شک تو بہت سی علی دعا سے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سارے بازیرت چہرے میرے سامنے تشریف فرمائے۔ یا میں کیوں نہ یوں کہوں کہ یہ سارا قرآن یا نعت نبی ہے یا قصیدہ ہے محمد و اہل بیت محمد کا، اور پھر میں نے امام حسین کا سرونٹ ہو کے، امام حسین کا قریب ہو کے، امام حسین کا ذاکر ہو کے، حسینی منبر پہ نبی کی نعت پڑھ کے ہر اپنے اور پرائے کو یہ بتلایا ہے کہ آؤ اور دیکھ لو، نعت نبی پڑھنے کی جگہ بھی یہ ہے، نعت علی پڑھنے کی جگہ بھی۔ ماشاءاللہ 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 اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کی ان اللہ اکبر کی صداؤں بھی جشن ہے، توجہ فرمائیے گا۔ نعت نبی پڑھنے کی جگہ بھی یہ ہے، نعت علی پڑھنے کی جگہ بھی یہ ہے، اور آپ جس سماعتوں سے سن رہے ہیں، میرا ممبر کی بلندیوں سے سلام ہے۔ خطابت شور کا نام نہیں، خطابت شعور کا نام ہے، پہلے سنا جائے، پھر سمجھا جائے، پھر بولا جائے۔ ماشاءاللہ جس بادشاہ کے توسل سے آج جشن ہے، اس بادشاہ کو کہتے ہیں علی اکبر۔ ماشاءاللہ ہائے ہائے ہائے، ماشاءاللہ، دو کائنات میں دو ہی تو اکبر کہلائے ہیں، یا اللہ اکبر ہے، ماشاءاللہ، بول سے آئیے گا جن کی زبانیں ذکر کی امانت ہے، بے شک یا اللہ اکبر ہے یا علی اکبر ہے۔ اور ویسے بھی ہر میدان میں کہتا ہوں کہ اپنے مرشد کا نام جب علی علیہ السلام کا نام لو نا تو فخر سے لیا کرو، کیونکہ یہ خیبر میں نبی نے بھی بڑے فخر سے لیا تھا، جو ذکر سن رہا ہے، یہ خیبر میں میرے رسول اللہ نے بھی بڑے فخر سے لیا تھا، تو جتنے فخر سے ہو سکے علی علیہ السلام کا نام لیا کرو، کیونکہ یہ نام ہی باعث فخر ہے۔ اور ویسے بھی اپنے مرشد کا نام کسی بھی میدان میں آہستہ وہ بندہ لیتا ہے جس کے مرشد نے اسے کسی بھی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ یار بولنا زبان سے بات ہو جائے، آج محمد آپ کو سلامت رکھے، باقی جس کے مرشد نے آپ کو سلام ہے، جس کے مرشد نے اسے کسی بھی میدان میں شرمندہ کیا ہو، تو کائنات کی تاریخ چیک کر لے، تجھے ہر میدان میں میرا مرشد علی لاپتہ ملا ہے، لاپتہ ہے۔ نعرہ حیدری، ہاتھ بلند کر کے کلیجے کی پوری طاقت کے ساتھ نجف کی بانی تکمیل آنا چاہے، زبان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی محمد عبد السلام۔ بسم اللہ تشریف آئیے۔ یہ سارے کا سارا گھرانہ محمدوں کا آشیانہ ہے، بے شک، اور عالم بھائی جہاں میں نے رات کو چھوڑا تھا بس وہیں سے علی اکبر کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ حسین ابن علی ہے، مجمع خاص و عام ہے، رسول کا حسین، ہائے ہائے ہائے، جملہ میں کہہ گیا، رسول کا حسین ممبر پہ ہے، اور آپ نے ایک جملہ فرمایا، یوں علی اکبر کو ہاتھوں میں اٹھا کر کہا، علی اکبر اللہ اکبر، جملہ کہنے لگو، ماشاءاللہ، علی اکبر بیٹا میں جب بھی نطق کرتا ہوں نا، ایک ہوتا ہے قول، ایک ہوتا ہے فرمان، ایک ہوتا ہے نطق۔ نطق اسے کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی بات کہوں گا تو وہ نطق کہلائے گی، اس میں نہ فرمان سے ریلیٹڈ کوئی بات، نہ قول سے ریلیٹڈ، یعنی جو کوئی بھی بات کروں گا تو وہ نطق میں نے کیا۔ بات سمجھ آ رہی میرے سننے والوں؟ سلامت، وہ میں نے نطق کیا، وہ میں نے بات پہنچائی۔ حسین ابن علی نے کہا، علی اکبر میں جب بھی نطق کرتا ہوں تو میرے پہلے کلام کا لفظ تو ہوتا ہے۔ آئے آئے ماشاءاللہ، جو سننے آئے ہو علی اکبر تمہاری جوانیاں سلامت ہے۔ ماشاءاللہ، میں جب بھی کلام کرتا ہوں تو میرے کلام کا پہلا لفظ تو ہوتا ہے۔ اور یہ تو سرکار کا فرمان ہے نا کہ اللہ مجھے 1000 بیٹے بھی دیتا تو میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا۔ ہائے ہائے، بولنا زبان سے، اللہ مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا تو میں 1000 بیٹوں کا نام علی رکھتا۔ میں نے بڑے بڑے جید عالموں سے پوچھا، میں نے کہا سرکار یہ حسین ابن علی نے کس طرح امتیاز میں کہا؟
کہ میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، تو سب کا ایک ہی جواب آیا کہ علی کی محبت میں، توجہ فرمائیے، اپنے بابا کی محبت میں۔ تو میں نے کہا پھر بڑا عارضانہ جملہ عرض کروں گا، تو کیا پھر حسن مولا کو محبت نہیں تھی علی سے؟ ذرا سا باتوں کو بلند کریے گا، حسن کو محبت نہیں تھی کہ حسین نے سارے بیٹوں کے نام علی رکھنے تھے؟ بڑے فرمان ہے صاحب، حسن کو بھی تو محبت تھی نا، پہلا فرزند تھا علی کا، ہائے ہائے جو حسن کی امیری سننے آئے ہو آل محمد علیہ السلام، جو پہلا فرزند تھا علی کا۔ اگر حسن بادشاہ سننے آئے تو پھر میں جملہ پڑھ دیتا ہوں، ورنہ میں شعر بہت کم پڑھا کرتا ہوں۔ تو یہ جو دسترخوان سجا ہے، یہ تو سخاوت ہے نا حسن کی۔ تو زاہد عباس حیدری کو یہ کہنے کا حق ہے کہ یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا۔ ذرا بولتے آئیے گا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، جو عقیدہ سنے اور سر اٹھانا۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ سنتے آئے میرا سلام آل محمد میں محمد حسین چہروں کو سلام ہے۔ پھر سنیے گا، یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماضی بھی حال بھی بیٹھا ہے، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ یہ دسترخوان حسن کا ہے، جو عقیدہ سننے اور سر اٹھانا، خیرات حسن پہ ہاتھ دیں گے، ہر ایک بلا کو رد دیں گے۔ یعقوب بھی بیٹا لے آئے، یوسف کو خالو خاتے۔ کیا بات، کیا یہ دسترخوان حسن کا ہے، ماشاءاللہ، ماضی بھی حال بھی بیٹھا بے ہے، شک، خیرات کی خاطر چپ کر کے مریم کا لال بھی بیٹھا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ دسترخوان حسن کا ہے، جو میرے شیعہ سنی بھائی بڑے جوش عقیدت سے ذکر سماعت فرما رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی انگریزوں نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے، توجہ فرمائیے گا، وہ چاند پہ پہنچ گئے، سائنس نے اتنی ترقی کی کہ وہ چاند پہ پہنچ گئے۔ تو میں نے کہا اگر تمہیں آمینہ کا چاند سمجھ آتا تو تم یہ جملہ ہی نہ کہتے، آئے آئے بولنا زبان سے جو نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہو۔ اگر تم نے آمینہ کے چاند کو سنا ہوتا تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ کہتی پڑتی۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا انگریز بھی تو کوئی نہ کوئی امت ہے نا، اگر جناب عیسیٰ کو مانتے تو جناب عیسیٰ کی امت ہے، اگر جو موسیٰ کو مانتے تو موسیٰ کی امت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ سرور کائنات بھی میرا رسول ہے، فخر موجودات بھی میرا رسول ہے۔ اب قیامت تک جو امت کہلائے گی وہ میرے رسول کی کہلائے گی، سید زمن کی کہلائے گی، روح روائے پنجتن کی کہلائے گی، جد حسین و حسن ماشاءاللہ، بولتے آئیے گا اللہ اکبر، جد حسین و حسن کی کہلائے گی، آمینہ کے چاند کی کہلائے گی۔ میں نے کہا امت جتنی بھی ترقی کر لے نا لیکن امت ہی رہتی۔ یار بولنا زبان سے، اب میں لفظ بھی پڑھوں گا چہرے بھی پڑھوں گا، امت جتنی بھی ترقی کر لے امت ہی رہتی ہے۔ میں نے کہا مولانا کس طرح؟ لائیو انٹیلیجنس میں جمعے کاج ہے۔ میں نے کہا پھر میری جان سنو، تم نے آمینہ کے چاند کو بھی بڑھائی نہیں ہے، مکہ زیادہ دور تو نہیں تھا۔ میں نے کہا اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سنو، جو چاند پہ قدم رکھے، پھر کہہ رہا ہوں، جو چاند پہ قدم رکھے اسے امت کہتے ہیں، اور جس کے قدموں پہ جان آئے اسے محمد کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، 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 اللہ سبحان اللہ، سبحان ایک اللہ۔ آقا کی ذات میں بلند ترین صلوات پڑھ دی۔ بس میں قریب ہوا بندے پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے جو چاند پہ قدم رکھے اسے امت کہتے ہیں، ماشاءاللہ، لیکن جس کے قدموں پہ چاند آئے ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اسے میرا پاک رسول کہتے ہیں۔ اب پڑھوں اولنا محمد وَأَوْسَطُنَا محمد وَآخِرُنَا محمد وَكُلُّنَا محمد۔ شعبان کی ساتھیانوں میں پوری توجہ، حسین ابن علی نے میں کہا کہ اگر مجھے اللہ 1000 بیٹے دیتا میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا، یا پھر کیوں نہ یوں کہوں کہ حسین چاہتے ہی یہ ہیں کہ زمانے میں علی 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 میں کہہ گیا جملہ جناب سید آپ کے ساتھ، یا پھر حسین چاہتے ہیں کہ زمانے میں علی 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 علی، بے شک، بے شک، لیکن ایک عجیب رخ ہے تاریخ کا، توجہ فرمائیے گا، عجیب رخ ہے کہ پلکار مشیت نے، پلکار تو سمجھتے، پلکار مشیت نے
دوسرا علی بنانا علی کے علاوہ گوارا نہیں کیا. میں پڑھنے لگا ہوں, ایک بار سر اٹھائیے گا. پلکار مشیت نے دوسرا علی بنانا علی کے علاوہ گوارا نہیں کیا. یعنی مشیت نے بھی علی کے علاوہ دوسرا علی نہیں بنایا, لیکن حسین ابن علی نے مشیت کے ارادوں کو ہی بدل دیا. حسین ابن علی نے تاریخ کے صدر باب کو ہی بدل دیا. حسین ابن علی نے کبھی علی اکبر دیا, کبھی علی اصغر دیا, کبھی علی آبد. حسین اپنے گھر سے علی دیتے آئے. بے شک, اکبر بھی علی ہے, بے شک, اصغر بھی علی ہے, بے شک, آبد بھی علی. بے شک. بلند صلوات پڑھ دیجیے محمد محمد. حسین ابن علی یوں علی دیتے گئے, یوں علی دیتے گئے, یوں علی دیتے گئے. اب جملہ پڑھوں. ایک میں نے پڑھا تھا جشن سے پہلے کہ اکبر میں جب کلام کرتا ہوں تو میرے نطق کا پہلا لفظ تو ہوتا ہے. بے شک. میں آگے ایڈیشن کے کریں. اب جانتے کیا کہا, بڑا تاریخی جیسے پڑھوں گا. اکبر جب میں خاموش ہوتا ہوں تو میرے دل میں تو ہوتا. ماشاءاللہ, ہائے ہائے ہائے. ماشاءاللہ. جو میں کوشش کروں گا کہ لاہور والی ملکہ میری مدد فرمائے. اگر جملہ پہلے ممبر سے ہو یا سنا ہو, جناب سیدہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں چپ رہیے گا. لیکن اگر تمہارے حصول علم کا ہو تو پھر جولیوں کو پھیلا لینا. زاہد عباس حیدری خیرات دینے لگا ہے ملکہ لاہور سے لے کے, توجہ فرمائیے گا. اکبر جب میرے پر ہوتے تو میں جملہ پرواز کر کے پڑھتا, لیکن سننا, اپنے عقیدے کو میراج دینا. اکبر جب میں خاموش ہوتا ہوں تو میرے دل میں تو ہوتا ہے. جانتے ہو, سارے تاریخ سے واقف ہو. بڑا حسین اشارہ کرنے لگا ہوں. میں نے کہا پر ہوتے تو پرواز کر کے پڑھتا. جناب موسیٰ جب طور پہ گئے, طور پہ موسیٰ کھڑا ہے, اب صرف دل میں خیال آیا کہ وادی میں تو بیوی اکیلی ہے. میں نے اب لفظ بھی پڑھنے چاہیے, جتنی خاموشی ہے اتنی داد آئے گی. علی اکبر کا سن لیجیے گا. دل میں خیال آیا کہ وادی میں تو بیوی اکیلی ہے. اللہ نے اسی وقت کا موسیٰ طور سے اتر جائیے. ہائے ہائے یار بولنا, یا کسی جنگل میں علی والوں میں پڑھ رہا ہوں. اب بولنا جو ذکر میں بولنا جانتے ہو. اسی وقت آواز قدرت آئی, موسیٰ طور سے اتر جائیے. میرے ہوتے ہوئے تیرے دل میں بیوی کا خیال ہے. توحید کی شناسائی کروا رہا ہوں, سنیے گا. میرے ہوتے ہوئے تیرے دل میں بیوی کا خیال آ گیا, اسی وقت طور سے اتر جائیے. اب پڑھو حسین ابن علی. حسین کہہ رہے اکبر جب میں خاموش ہوتا ہوں میرے دل میں تو ہوتا ہے. اکبر جب میں خاموش ہوتا ہوں میرے دل میں تو ہوتا ہے. اب جو اثر پڑھنا جانتے ہو, جب نماز اثر پڑھتے ہو, کچھ رکھتے ہیں جس میں خاموشی سے پڑھتے ہو. جب عشاء پڑھتے ہو 2 رکعتیں خاموشی سے پڑھتے ہو. اسی طرح کچھ ارکات نماز کی ایسی ہیں جو خاموشی سے پڑھتے ہو. اور حسین نے کیا کہا, جب میں خاموش ہوتا ہوں. بالکل یار میں کہہ گیا چلنا, ذرا سنیے گا. جب میں خاموش ہوتا ہوں تو میرے دل میں تو ہوتا ہے. بے شک. 2 رکعتیں عشاء کی خاموشی سے پڑھتے ہو. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی. اب حسین کا فرمان ذہن میں رہے. اکبر جب میں خاموش ہوتا ہوں تو میرے دل میں تو ہوتا ہے. تو پھر زاہد عباس حیدری اس قاسم پورا سے لے کے انٹرنیشنل ممبر تک بھی یہ پیغام دے گا. حسین ابن علی نے کہا اکبر جب میں خاموش ہوتا ہوں میرے دل میں تو ہوتا ہے. یعنی حسین جب نماز میں بھی خاموش ہوتا ہے تو دل میں علی اکبر ہوتا ہے. تو نماز کی معراج اللہ اکبر ہو جاتی ہے. تو پھر زاہد عباس حیدری کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جس کا پوتا نماز میں آئے تو نماز افضل ہو جاتی ہے, اس کا بابا نماز میں آئے تو نماز باطل کس طرح. اس کا دادا نماز میں آئے تو نماز باطل کس طرح. نماز کی معراج پہ صلوات پڑھ دیجیے. اور یہ یوں کلیے چلے آ رہے ہیں, یوں سمٹمز چلی آ رہی ہیں, یوں فضائل چلے آ رہے ہیں. اکبر جب میں خاموش ہوتا ہوں ہائے ہائے تو میرے دل میں تو ہوتا ہے. بے شک, بے شک, بے شک. اور یہ جو زمانے میں آج اذانیں دیتے ہو نا, بڑے فخر کر کے باہر کہلواتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں. یہ صدقہ ہے علی اکبر بادشاہ. بے شک, بے شک, بے شک. صدقہ ہے, خدا کی قسم کھا کہہ رہا ہوں. آدم سے لے کے عیسیٰ تک صرف دین پہنچایا گیا ہے, کربلا میں دین بچایا گیا. بے شک, بے شک.
صدقہ کربلا والوں کا بے شک اور خصوصاً صدقہ علی اکبر بادشاہ کا. بے شک. کیوں؟ جس نے اسلام کی فتح کا اعلان فجر میں یہ کہتے ہوئے کہا تھا اللہ اکبر آیا، اور اسلام کو تقویت ملی، اسلام کو بخشش ملی، اسلام کو نجات ملی. تو میرا یہ وہ شہزادہ ہے. توجہ فرمائیے گا. اب جانتے ہو بڑا حسین، تم اتنی توجہ سے سن رہے ہو کہ میں راضی، جناب سید آپ سے راضی ہوں. توجہ فرمائیے گا. جب شہزادہ دنیا میں آیا نا، شہزادہ دنیا میں آیا ماشاءاللہ، علی کی پاکیزہ بیٹی نے، یا یوں کہوں کہ علی کی بولتی ہوئی نہج البلاغہ نے، ماشاءاللہ ہائے ہائے یار لفظ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، علی کی بولتی ہوئی نہج البلاغہ نے، مقصد شبیر کی وارث نے، ماشاءاللہ، حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے علی کی زینت کہلوانے والی بی بی نے، ماشاءاللہ، ہائے ہائے اللہ، یوں شہزادے کو ہاتھوں پہ اٹھایا. اب جانتے ہو پرورش کس طرح ہو رہی تھی؟ اتنا حسن تھا شہزادے کا کہ پہلے سال میں بی بی نے پہلا نقاب دیا. ہائے علی اکبر نقاب کے بائی وداؤٹ نہیں آتے تھے بھائی، یہ بات ذہن میں رہے. پہلا نقاب دیا. جو سال بڑھتے گئے، پوری تاریخ کی ذمہ داری سے جو سال بڑھتے گئے بی بی نقاب بڑھاتی گئی. ہائے ہائے یار علی اکبر پڑھ رہا ہوں. بی بی نقاب بڑھاتی گئی. پہلے سال میں پہلا پردہ، دوسرے سال میں پھر نقاب دے دیا، تیسرے سال میں پھر نقاب دے دیا، چوتھے سال میں پھر. تاریخ نے بتایا 18 برس کا ہوا علی اکبر اور 18 ہی نقاب چہرے پہ تھے. ہائے ہائے جو سننے آیا حسن علی اکبر سنے. 18 برس کا ہوا شہزادہ، 18 نقاب بنو ہاشم کے چہرے پہ تھے. رات کو اعظم عسکری لیول میں مجھے ایک بندے نے کہا، بعد میں جب لنگر کر رہے تھے جشن میں، اس نے کہا واحد شہزادہ میں نے دیکھا ہے جو قبلہ میدان میں گیا بھی ہے، خیمے سے انہوں نے، میں نے کربلا کی زیارت کی ہے، میں ظاہر ہوں، لیکن یوں خیمے سے اتنا زیادہ وقفہ نہیں ہے مقتل کا، یوں خیمے سے آیا بھی ہے اور پھر واپس گیا بھی ہے. تو کیا بات ہے کہ جو آیا بھی ہے، جو ایک بار گیا وہ واپس نہیں آیا؟ کیا بات ہے جو اکبر ہو کے بھی واپس چلا گیا؟ ہمیں بات سمجھ نہیں آئی. تو پھر آج زاہد عباس حیدری اپنے اس بھائی کو اعظم بھائی مخاطب کر کے یہ جملہ ہدیہ کرنے لگا کہ سن لینا، آپ مجھے بتاؤں وجہ کیا تھی. وجہ یہ تھی تھے تو سارے محمد لیکن صورت میں اکبر تھا. بولنا زبان سے، تھے تو سارے محمد لیکن شکل میں صرف اکبر تھا. اب جو ہی علی اکبر میدان میں آیا، ادھر فوج اشقیاء نے دیکھا، پہلے نے کہا محمد آ رہا ہے، دوسرے نے کہا محمد آ رہا ہے، تیسرے نے کہا محمد آ رہا ہے. محمد اس طرح تیار ہوا کہ ہجرت کی شابہ یاد آ گئی. اب کسی نے کہا یہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ حیدر کی صورت میں محمد آ رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آنکھیں چمجا گئی کیونکہ علی اکبر نے یوں نقاب اتارے تھے. شہزادے کی ذات میں اتنی بلند ترین صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شہزادے کی ذات نے یوں نقاب اتارے تھے کہ پھر تاریخ سے دیکھا نہیں گیا. موسیٰ نے طور پہ صرف تجلی دیکھی تھی. ماشاءاللہ یہ تو ہے ہی نور الہیہ، بے شک بے شک، یہ تو ہے ہی وجدان الہیہ، بے شک یہ تو ہے ہی قدرت الہیہ. بے شک. جب رحمت چپ ہوتی ہے نا پھر وہ بول پڑتا ہے. بے شک بے شک. جب یہ چپ ہوتا ہے وہ بول پڑتا ہے. سبحان اللہ. مجھے فرمائیے گا جب آئے نا بندے عالمین کے رسول کے پاس کہ بارے رہا وہاں میں کفار، آپ اتنی حسین سماعتوں سے جیسے سماعت فرما رہے ہیں کہ آپ کو سلام. مجھے فرمائیے گا کہ اے آمینہ کے چاند، اے سرور کائنات، ہمیں ایک بات بتائیے. یہ کفار ہم سے سوال کرتے ہیں، یہ کافر ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم اندیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے. ہم اندیکھے خدا کی پوری تاریخ کی ذمہ دار، ہم اندیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے اور تمہارا نبی کہتا ہے کہ اسے سجدہ کرو جس جو نظر ہی نہیں آتا. یہ کیا بات ہے؟ اب یہ چپ ہوا جو مسلمان بیٹھے ہو میرے شیعہ سنی بھائی، پھر اگر تم زبانوں سے بھی بولو تو حق کے ممبر ادا نہیں ہوتا، لیکن سن لینا ہم اندیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے اور تمہارا رسول کہتا ہے کہ اسے سجدہ کرو جسے کبھی دیکھا نہیں. اب یہ چپ ہوا، وہ بول پڑا، آواز قدرت آئی میرے حبیب کا کیوں نہیں ہے، انہیں بتاتا کیوں نہیں؟ دیکھتے تجھے جائے مانتے مجھے. یار پڑھ دیا میں نے جملہ. اللہ تمہیں سلامت رکھے. میرے حبیب بتاتا کیوں نہیں ہے کہ دیکھتے تجھے جائے مانتے مجھے جائے. قاسم پورے والوں ابھی بھی نہیں سمجھے. کرم تیرا دیکھے کریم مجھے مانے، رحمت تیری دیکھے
مکمل پریکٹیکل نمونہ عمل بنا کے بے شک کائنات میں سجا کے بھیج دیا. بے شک. بل فضائل کا میرا جملہ آخری ہے اور یا علی آئے زندگی باشد ملاقات باشد. جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھیے. توجہ فرمائیے گا. اب جان تو سجایا کس طرح؟ جس طرح پہلا محمد سجایا نا اسی طرح علی اکبر سجایا. ہائے ہائے. جس طرح پہلا محمد سجایا اسی طرح علی اکبر. جس شہزادے کے جشن میں آئے ہو اپنے بیٹوں کے سہرے دیکھنے نصیب ہو. جناب سیدہ آپ کے نصیب میں حسن عطا فرمائے. زاہد آباد صدری دعائیں دے کے جا رہا لیکن سن لینا شہزادے کی جوانی کے صدقے میں پھر تم جانو اور علی جانے. ہم نے جشن شروع کر دی ہے بلا تمہید. آخری جملہ فضائل کا سجایا کس طرح قرآن کی روح سے بتاؤں گا کہ سجایا کس طرح. میں نے نہیں سجایا یا میرے گھر کی کتاب نے نہیں سجایا. سجایا اللہ کے قرآن نے. بے شک. اور قرآن میں علی اکبر کے سہرے کی لڑیاں آیتوں کی طرح اترنے لگی. یار سر اٹھانا آیتوں کی طرح اترنے لگی. جانتے ہو کس طرح سجایا؟ جس طرح پہلا محمد سجایا سہرے میں یاسین کا سہرا. جشن میں نے شروع کر دیا. یاسین کا سہرا. جس طرح ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے جشن پہلے محمد کا ہو یا آخری محمد کا ہو جشن محمدیت کا ہی ہے. جس طرح ابھی بتا رہے تھے نا کہ بھائی قصیدے میں بتا رہے تھے آپ کو سولہ سلام میں بتا رہے تھے کہ یہ بات ساری عمران کے گھر کی ہے. یہ بات ساری عمران کے گھر کی ہے. تو پھر زاہد آباد سے حیدری زندہ ہو اور سرکار عمران کی اس وقت پہ جملہ کہے بغیر گھر چلا جائے وہ دن مجھے نصیب نہ ہو. تو پھر جملہ سنیے گا میری جان. ابو طالب نے محمد کو سجایا کیسے تھا؟ اب جیسے پہلا محمد سجایا تھا ویسے ہی علی اکبر سجائے گا. جانتے ہو کیسے سجایا تھا؟ ابو طالب نے سر پہ یاسین کا سہرا. ہائے ہائے ہائے. شروع کر دیا علی اکبر سر اٹھانا. یاسین کا سہرا. تاہا کی لڑیاں ماشاءاللہ. ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ اللہ رحم کرے گا. جو فرمائیے گا یاسین کا سہرا تاہا کی لڑیاں مزمل کی مہندی. ماشاءاللہ. ہائے ہائے. ماشاءاللہ. قرآن سے بتا رہا ہوں کس طرح سجایا. یاسین کا سہرا تاہا کی لڑیاں مزمل کی مہندی ہم المفلحون کے خزانے ماشاءاللہ. شراب الطہور کے ساغر ماشاءاللہ. ومن یتوکل کا عصا ماشاءاللہ. کل اعوذ برب الفلق کی دھومی ماشاءاللہ. تاکہ کسی بد نظر کی نظر نہ لگے. یار سننا جو اکبر سننے آئے ہو میں علی فریلا نہیں پڑھ رہا حسین کا اکبر پڑھ رہا ہوں جو نبی کے غلام بیٹھے سر اٹھانا. یاسین کا سہرا تاہا کی لڑیاں مزمل کی مہندی ہم المفلحون کے خزانے شراب الطہور کے ساغر ومن یتوکل کا عصا قل اعوذ برب الفلق کی دھومی. جو ابھی بھی چپ کر گئے انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی انما یریک اللہ کی چادر سجا کر جلنے والوں کو جلا کر ابو طالب بتا بتا کر یہ جا رہے تھے کہ عالم کا یتیم نہیں عالمین کا سلطان آ رہا. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دونوں بازو بلند کر کے زبان کے ساتھ ہی بولا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. نعرہ حیدری الا البلاء المبین. یا رب محمد وانت المحمود. یا اللہ بحق علی